مدینہ المنورہ گئے تو آپ کی اونٹنی جو تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے، چونکہ سب کی تمنا یہ تھی کہ حضور ہمارے گھر رہے، ہمارے مہمان بنے۔ تو وہاں پر ابن سخل ایک بندہ تھا، اس نے اونٹنی کو اپنے پاؤں کے ساتھ ہلکی سی ٹھوکر لگائی کہ کہاں بیٹھ رہی ہو، عشق تو میرا مچل رہا ہے، کہاں بیٹھ رہی ہو، عشق میرا مچل رہا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے ان منزلی، ابن سخل میرے گھر سے اس کو اٹھا رہا ہے اونٹنی کو، تمہیں پتہ نہیں کہ سرکار کی اونٹنی خود فیصلہ کر چکی ہے کہ حضور نے میرا مہمان بننا ہے، ان منزلی میرے گھر سے اٹھا رہے ہو۔ اور فرمانے لگے، فرمایا تمہارا عشق اپنی جگہ، لیکن یہ جو تم نے کام کیا ہے مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگے لولا الاسلام، اگر اسلام ماننے نہ ہوتا، یعنی اگر تم مسلمان نہ ہوتا، مجھے تیرا حیا اس وجہ سے ہے کہ تم مسلمان ہے۔ فرمانے لگے ابو ایوب انصاری فرمانے لگے اگر تم مسلمان نہ ہوتا لضربتک بالسیف، میں تلوار مار کے تمہارا سر اڑا دیتا۔ کہ جب سرکار کی اونٹنی فیصلہ کر لیا کہ حضور میرے مہمان بنیں گے، تو اب ٹھوکریں مارتا ہے۔ اب وہ اونٹنی نے جو فیصلہ کیا اور اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، اس کے پیچھے بھی ایک بڑا پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ابھی 1000 سال باقی ہے، یعنی سرکار نے ابھی پیدا ہونا ہے، پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ طبہ اس کا نام تھا، طبہ اول، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب وہ جا رہا تھا کہیں سفر پر، اور پھر اس کا انداز بھی کوئی بادشاہوں سے نرالا تھا، بادشاہ تھا لیکن بادشاہوں میں بھی بڑے نخرے والا تھا۔ اس نے 400 بندہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور وہ 400 بندہ بھی صرف وہ نہیں وہ جو عام سے بندے اونٹ ہانکنے والے ہوتے ہیں، نہیں، 400 حکماء، 400 حکیم۔ حکیم سے مطلب وہ گولیاں بیچنے والے حکیم نہیں، بلکہ کائنات کے اسرار و رموز سمجھنے والے بڑے بڑے علماء، 400 علماء اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہے جب وہ سفر کرتے 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 یثرب پہنچا، چونکہ مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جب وہ یثرب پہنچا، وہاں پر ان 400 علماء نے حضور کی آمد کی خوشبو سونگھ لی۔ پہلے وہ جہاں ڈیرا لگاتا وہ حکم کرتا اٹھ کے سارے چلے جاتے، آگے سفر شروع ہو جاتا، لیکن جب وہاں سے نکلنے لگے تو ان 400 کے 400 علماء نے کہا، انہوں نے کہا طبہ تیری ساری زندگی ہم نے باتیں مانی ہیں، جو تم نے کہا ہے وہ کہا، تم نے سردی میں کہا ہم سردی میں چل پڑے، گرمی ہم نے نہیں دیکھی، ہم چلتے رہے، موسم کی کوئی پریشانی نہیں رہی، لیکن آج ہمیں نہ کہنا یہ وہ سرزمین ہے، ہم یہاں سے نہیں جانیں گے، ہم جانے والے نہیں ہیں یہاں، یہیں ہم ڈیرا لگائیں گے۔ تو وہ طبہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ کیا بات ہے کہ تم پہلے بڑے میرے وفادار تھے اور آج تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں اشارہ کیا، تم نے موسم کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تم نکل پڑے، لیکن آج سارے 400 کے 400 ہی انکار کر رہے، آخر کوئی وجہ تو ہے، اور تم کوئی راما گاما تو ہو نہیں، عالم ہو، حکیم ہو، کچھ اسرار و رموز مجھے بھی بتاؤ۔ تو وہ فرمانے لگے، فرمایا کہ ہم نے بڑے سفر کیے، دنیا پھری ہے ہم نے، لیکن اس خطے جیسا کوئی خطہ ہم نے نہیں دیکھا، اس زمین کے ٹکڑے جیسا ہم نے ٹکڑا نہیں دیکھا۔ کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد جس جگہ ہجرت کر کے وہ تشریف لائیں گے وہ ساری نشانیاں اس زمین کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے وہ کہنے لگے ہم یہاں سے نہیں جانے لگے، ہم نے خوشبو سونگھی ہے نبی کی، ہم حضور کی خوشبو سونگ رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اب وہ چونکہ طبہ وہ بھی بڑا نیک تھا، جس بندے کے اب دوستوں سے پتہ چلتا ہے نا، کہتے ہیں کہ کسی کو پرکھنا ہو تو اس کے دوست دیکھ لو، اگر دوست پرلے درجے کے نالائق ہیں تو پھر اس کی عادتیں بھی ایسی ہیں۔ اب جس کے ساتھی ایسے ہیں کہ 400 عالم
اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کے پھر جو دلچسپیاں ہیں یا پھر اس کی جو مشغلہ ہے بادشاہ کا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم یہی رکتے ہو تو میں بھی تو انہی کا عاشق ہوں، میں بھی انہی کا عاشق ہوں، میں بھی یہیں رکوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ رکوں گا اور ان کا انتظار کریں گے۔ اب 1000 سال ابھی پیدائش کو باقی ہے، سرکار نے پیدا ہونا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی عمر مکے میں گزرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمانی ہے، پھر مدینے آنا ہے، اور پھر مدینے آنا ہے۔ یہ 1000 سال پہلے وہاں ڈیرا لگا کے حضور کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور حضور کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں۔ اب وہ طبا نے، اب یہ دیکھو وہ حکیم نیک کتنے تھے، دنیا سے یعنی کتنے دور تھے، انہوں نے 400 بندے تھے اور 400 میں سے کسی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی ان کا کام ہی صرف علم اور کتابیں تھی، پڑھنا پڑھانا، یہی ان کا کام تھا، شادی کی طرف توجہ بھی نہیں دی، 400 بندے کی شادی نہیں ہوئی۔ اب طبا نے کیا کیا، اس طبا نے ان 400 بندوں کی شادی کی تاکہ کچھ لوگ تو اکٹھے ہوں، استقبال کون کہے گا، طالع البدر علینا کہنے والے بھی تو پیدا ہو۔ 400 بندے کی شادی ہوئی اور پھر 400 کو پھر ایسے نہیں فرمایا، 400 کے لیے گھر تعمیر کیے، 400 مکان۔ یہ پہلے مدینہ المنورہ کے رہائشی ہے، جب مدینہ المنورہ میں کچھ بھی نہیں، یا یثرب تھا، ابھی کوئی آبادی نہیں تھی، طبا اول نے 400 گھر تعمیر کروائے اور 400 بندے وہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ پھر وہ طبا نے کیا کیا، اس نے کیا، ایک خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اس نے وہ خط سب سے بڑے حکیم کو دیا اور کہنے لگا کہ یہ خط اگر میں رہا تو ٹھیک ہے، اگر میں نہ رہا تو یہ خط تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے پہنچانا ہے۔ اور وہ خط کے کیا الفاظ تھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسامی، اوپر یہ لکھ کے آگے نیچے سے لکھ دیا کہ یہ طبا کی طرف سے ہے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 1000 سال بعد پیدا ہونا ہے، 1000 سال پہلے آپ کا غلام آپ کی رسالت کے نعرے لگا رہا ہے، شہدت انہ رسول، میں آج گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر سرکار نے بھی ایسے قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا طبا، میرے طبا کو گالی کوئی نہ دے۔ یعنی پہلے بادشاہوں کو یاد کرتے ہوئے لوگ ہلکے الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، فرمایا نہ، میرے طبا کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرو، وہ سچا میرا عاشق تھا۔ اب وہ جو گھر تعمیر ہو گئے تو طبا نے نبی علیہ السلام کے لیے جو مکان تعمیر کیا، یعنی سرکار یہاں پر آئے گے، اب حکماء نے کہا تھا یہاں آئیں گے، تو اس نے کہا پتہ ہے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے گھر تعمیر کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دور میں 2 منزلہ گھر تعمیر کیا، اور جو بڑا ان میں سے عالم تھا اس کو کہا کہ نیچے والی منزل میں آپ رہنا اور اوپر والی منزل ان کے استقبال کے لیے خالی رکھنی ہے، وہ محبوب آئیں گے تو وہ محبوب ہی اسی منزل کے اندر بسیرا فرمائیں گے۔ اب وہ در نسل چلتا رہا اور خط اس نے جب لکھا اور خط کو فولڈ کر کے مہر اس نے لگائی اپنی، اور مہر لگانے میں بھی کمال کر دیا۔ مہر اس نے لگائی سونے کی مہر، عام مہر نہیں لگائی، سونے کی مہر لگائی، اور آج کے اس بے وقوف ٹولے کو یہ بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ جھنڈیاں لائٹوں کا خرچہ کچھ نہیں، ابھی ولادت نہیں ہوئی، 1000 سال پہلے حضور کی آمد کے میلاد میں میں سونے کی مہریں لگا کر یہ وعدے کر رہا ہوں، کائنات جو چل رہی ہے یہ صدقہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا۔ اور سرکار کی آمد کی خوشی میں اگر مال خرچ بھی کر دیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کے میلاد کی خوشی میں اس نے سونے کی مہر لگا کے خط سپرد کر دیا۔ اب وہ خط سپرد ہو گیا، آگے نسل در چلتا رہا، چلتے چلتے وہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، سرکار کے علم غیب پر لوگ بات کرتے، حضور نے کل دا نہیں پتا۔ اب اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ ابو ایوب انصاری کے پاس جو گھر ہے یہ 1000 سال پہلے تعمیر کیا تھا طبا اول نے نبی علیہ السلام کے لیے۔ اونٹنی کو کسی نے پکڑ کے تھوڑا بٹھایا کہ ہاتھ سے بہنے، یہ اونٹنی بھی جانتی ہے حضور کے صدقے
کہ حضور کے ایک عاشق نے 1000 سال پہلے نبی علیہ السلام کے لیے گھر تعمیر کیا تھا، اونٹنی اسی کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. یعنی وہ گھر نسل در چلتا 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، اور ابو ایوب انصاری اس بڑے حکیم کی اولاد میں سے تھے. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، مختصر کر رہا ہوں. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ قاری صاحب جمعے کے بعد ایک بندہ آپ کو ملنے آئے گا، اس کا نام یہ ہے، کوئی بات مطلب کچھ تعارف اس کا کروا دے کہ اس نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، اس نے عینک پہنی ہوئی ہے، ایسا ہے. حضور سے کسی نے ذکر تک نہیں کیا. نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. یہ ہے میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کل کی بات کرتے ہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کی خبر دینے لگے. بخاری شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹھے تھے اور سارے صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی پیر صاحب بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے مرید ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ جو محلے والے ہوتے ہیں وہ آ کے پھر قطار میں ملتے ہیں. اب لوگ مل رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مل رہے ہیں. اب وہ جو چونکہ وہ بڑا حکیم تھا، آگے اس کی نسل بھی پھر پھیلی. اب ایک نسل میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری، مکان تو ان کے پاس چلا گیا، اور دوسری جو لائن چلی اس میں تھے ایک بندے کا نام تھا ابو لیلہ. ابو لیلہ اس کا نام تھا. خط اس کے پاس چلا گیا، یعنی باپ نے بیٹے کو دیا، بیٹے نے بیٹے کو دیا، بیٹے نے بیٹے کو دیا، چلتا 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 اب وہ مکان ابو ایوب انصاری کے پاس اور خط ابو لیلہ کے پاس پہنچ گیا. مکان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے قطار بنائی ہوئی ہے، مل رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نظر اٹھائی، سامنے دیکھا وہ ابو لیلہ تھا. کسی نے تعارف نہیں کروایا. حضور نے ارشاد فرمایا انت ابو لیلہ، انت ابو لیلہ ومعک کتابی. فرمایا تو ابو لیلہ ہے، مجھے پتا ہے تو ابو لیلہ ہے. اور پھر اگلی خبر فرمایا کہ تمہارے پاس میرے عاشق طبہ نے خط دیا تھا، وہ میرا خط بھی تمہارے پاس موجود ہے. ومعک کتابی، میرا خط تمہارے پاس ہے، میرا خط دو مجھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو حضرت ابو لیلہ، کیونکہ دورہ جادوگروں کا تھا، حضرت ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کسی نے بتایا بھی نہیں اور نہ ہی میں نے کوئی خبر بھیجی ہے کہ میرے پاس آپ کی امانت ہے. ان کو پتہ کیسے چل گیا؟ یعنی دورہ جادوگر. کہتے ہیں میرے ذہن پر ایک بار بات سوال ہونے لگی، کہیں جادوگر تو نہیں؟ لیکن جب میں نے رخ انور دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا. یہ غیب دان نبی ہزاروں سال پہلے خبریں. اور نبی علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا شہدتو علی انہ احمدا. طب اول نے 1000 سال پہلے کہا تھا 1000 سال پہلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ پتہ نہیں کب آئیں گے، میری ہو سکتا ہے یہ نسل دیکھے، اس کے بیٹے دیکھے، اس کی اولاد دیکھے، جب بھی آپ تشریف لائیں آپ کی خدمت میں میرا خط پہنچے، حضور میرا سلام قبول فرما لینا. میں آج ہی گواہی دے رہا ہوں آپ کو اللہ نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہوا ہے. اب اس کے ایمان کو نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا. یہ سارا واقعہ بخاری شریف میں عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر یہ دلیل ہے. اب وہ ٹولہ جو کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ ان کی عقل کا فطور ہے. اپنے آپ پر قیاس کرے، ہم جب جیسے وہ ہمارے جیسے، ہمیں جب جیسے کل کا نہیں پتا ان کو بھی نہیں پتا. میرے نبی علیہ السلام تو کل کیا ہزاروں کل کی خبریں دے رہے ہیں، اور یہ آج تک امت اس بات پر رہی ہے. یہ تو آج کچھ شیطان کھڑے ہو گئے امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے، کل کا نہیں پتا، غیب نہیں جانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. شاید نے کہا تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. اسی ویکھیا حضور نے کیویں ویکھیا؟ صدیق اکبر دی نظر دے نال. تسی ویکھیا نبی علیہ السلام نے ابو جہل دی سوچ رکھ کے، حضور دے صحابہ دی نظر دے نال ویکھو تو کوئی حضور دا ثانی تے مثل نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا